بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، رواہ بخاری. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو قرآن سیکھنے اور سکھانے کے اس جذبے کے پیش نظر ہم نے ایک چھوٹا سا چینل لانچ کیا ہے. اس کے اندر ہم روزانہ ایک رکوع کی تلاوت کرتے ہیں. سورہ بقرہ سے ہم نے شروع کیا ہے. ہم سورہ النساء پہ اس وقت پہنچ چکے ہیں. روزانہ ایک رکوع ہم پڑھتے ہیں اور درس کا کلاس کا دورانیہ جو ہے وہ 20 منٹ سے 25 منٹ کے درمیان ہوتا ہے. تو اس حوالے سے ہم نے یہ حصہ اس سے پہلے ہم شروع کیا تھا. ہم نے دیکھا اس کے اندر لوگوں کی الحمدللہ کافی دلچسپی نظر آئی. چنانچہ اس کی بنیاد پر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اس کو افادہ عام کے لیے، عوام الناس تک پہنچانے کے لیے اس کو ہم چینل کے ذریعے لوگوں تک پہنچائیں. تو آپ اس کار خیر کے اندر شریک ہو سکتے ہیں. آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، اس کو دوستوں تک پہنچائیں. لیکن اصل جو چیز ہے، اصل چیز یہ ہے کہ آپ اس درس قرآن کو جو یہاں پر دیا جاتا ہے، آپ اس کو سنیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں. اس کے نتیجے میں آپ کو ایک ایسا سٹیٹس حاصل ہوگا، ایسا مقام ملے گا، ایسا بلند ترین مرتبہ ملے گا جس کا کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ہے. تو وہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قرآن پڑھنے والے ہیں، جو قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن پر عمل کرنے والے ہیں، وہ اللہ کے گھر والے ہیں. وہ گویا کہ اللہ کے گھر والے ہیں. اس لیے اس عظیم الشان مقام تک، اس مرتبے تک پہنچنے کے لیے اس جذبے، اس نیت کی ضرورت ہے کہ ہم اس ایکٹیویٹی کے اندر، اس کار خیر کے اندر، اس چینل کی ویڈیوز کے اندر ہم اس لیے پارٹیسپیٹ کریں تاکہ ہم اس کے ذریعے قرآن کے ساتھ، اللہ کے ساتھ اپنا زندہ و جاوید تعلق قائم کریں اور قرآن و سنت کے اوپر عمل کریں. اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ. يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. صدق الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. یہ سورہ النساء کا
18واں رکوع میں پڑھ رہے ہیں، اور آج کے اس رکوع کے اندر ایک تو شرک کے اوپر گرفت کی گئی ہے، اور دوسرا شیطان کا جو طریقہ واردات ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ شیطان کس طریقے سے حملہ کرتا ہے، وہ کون سے اس کے پھندے ہیں جن کے اندر وہ لوگوں کو پھنساتا ہے۔ تو سب سے پہلے شرک کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر، اللہ تعالیٰ ہرگز بخشش نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، اور جبکہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور جو شرک کے علاوہ باقی دیگر گناہ ہیں ان میں سے جس کو چاہے معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو کسی صورت معاف نہیں کرے گا۔ اسی حوالے سے ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، چاہے تمہیں کاٹ دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ یہ صاف ظاہر ہے کہ یہ وہ غلطی ہے کہ جس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، اور جس کا یعنی سوائے جہنم کے اس کا اور کوئی انجام نہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَمَن یشرک بِاللَّهِ، جو کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو وہ گمراہی میں بہت دور نکل جاتا ہے۔ ضَلَالًا بَعِيدًا یعنی ایک گمراہی ہوتی ہے، چھوٹی گمراہی ہوتی ہے، یہ جیسے ایک راستے سے 180 کے زاویے پہ کوئی گھوم جائے، یہ اس طرح کی گمراہی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، یہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو خدا بناتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، یہ باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں۔ کون سا شیطان؟ لعنہ اللہ، جس کو اللہ نے لعنت زدہ کیا ہے۔ اب شیطان کو معبود بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو وہ کہیں کہ یہ جو ہے خدا ہے اور مالک ہے کائنات کا، کیونکہ شیطان کی بات کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کے ہاتھوں میں اپنے نفس کی باغیں تھما دینا۔ اب وہ جہاں چاہے اس بندے کو گھماتا پھرے اور بے چون و چرا اطاعت کرنا اور اندھی اطاعت کرنا۔ دراصل یہ عبادت ہی کا دوسرا مطلب ہے۔ جو اس طریقے سے شیطان کی تقلید کر رہا ہے، وہ شیطان کی عبادت کر رہا ہے، گویا اس کا وہ بندہ ہے، اس کا خدا شیطان ہے۔ ان معنوں کے اندر فرمایا کہ یہ شیطان کو، اور شیطان مرید کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ شیطان سے بڑا باغی رب العالمین کا اور کوئی نہیں ہے، اس لیے فرمایا کہ شیطان مرید کو یہ اپنا معبود بناتے ہیں۔ اور یہ شیطان، اس نے اللہ تعالیٰ سے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، کہ اے اللہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مخصوص حصہ لے کر رہوں گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے بندوں کے پاس جو صلاحیتیں ہیں، جو قابلیتیں ہیں، جو جن کاموں میں محنتیں صرف کرتے ہیں، جو ان کے پاس وسائل ہیں، مال ہے، ان کی اولاد ہے، ان کے اختیارات ہیں، وہ ان میں سے ایک خاص حصہ میری راہ میں صرف کریں گے، میں ان کو اس طریقے سے پھنساؤں گا۔ پھر اس نے آگے اپنے اسی چیلنج کو مزید شدت کے ساتھ بیان کیا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ان کو بہکاؤں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ان کو آرزوؤں میں الجھاؤں گا، اور اس کے بعد وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں ان کو حکم دوں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، اور یہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے۔ یہ ایک دور جہالت کی روایت تھی اسلام سے قبل، جب کسی اونٹنی کے نطفے سے 5 یا 10 بچے پیدا ہو جاتے تو اس اونٹنی کا کان چیر کے اس کو دیوتا کے نام پر چھوڑ دیتے، اس سے اور مزید کوئی خدمت نہ لیتے۔ اسی طریقے سے وہ اونٹ جس کے نطفے سے 10 بچے پیدا ہو چکے ہوتے اس کا بھی کان پھاڑ کے اس کو بھی دیوتا کے نام پہ چھوڑ دیتے، کہتے ہیں کہ یہ پون کیا ہوا جانور ہے، اس سے کوئی خدمت نہیں لینی، یہ ہمارے خدا کے نعوذ باللہ ہمارے دیوتا کے نام پر جو ہے
اب یہ گویا کہ اس کے نام کا بھی ہو گیا، اس لیے اس کو بطور خاص بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ شیطان نے ان کو اس بات پر لگایا، اور اس کے بعد ولا عام اور انہم، اس بات کو بہت توجہ سے سننے کی ضرورت ہے۔ اللہ شیطان کہتا ہے کہ میں ان کو حکم دوں گا اور یہ کیا کریں گے، فلا یغیرن خلق اللہ، کہ یہ خلق اللہ کے اندر تغیر کریں گے، خدائی ساخت کے اندر رد و بدل کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں کو جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، شیطان ان سے وہ کام نہ لے، اور جس مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا ہے اس سے وہ کام لے۔ یعنی جن چیزوں کو جس فطرت پر اللہ نے بنایا ہے اس فطرت سے ہٹ کے ان سے کام لے۔ مثال کے طور پر یہ عمل قوم لوط جو ہے، ہم جنس پرستی، ہومو سیکچولیٹی، رہبانیت ہے، اور مردوں عورتوں کا بانجھ زبردستی، یعنی جان بوجھ کے اپنے آپ کو بانجھ بنانا ہے، مردوں کا اپنے آپ کو خواجہ سرا بنانا ہے۔ اسی طریقے سے جو آج کل کے دور کے اندر بہت شدت کے ساتھ ایک معاملہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں کو ان خدمات سے منحرف کرنا جن خدمات کو فطرت نے ان کو سپرد کیا ہے، اور ان کو تمدن کے ان پیشوں میں گھسیٹ لانا جن کے لیے مرد کو فطرت نے پیدا کیا ہے۔ اور یہ جو آج کل حقوق نسواں کا نام نہاد نعرہ لگانے والے جو لوگ ہیں، یہ جو یہود و نصارہ کے اشاروں پہ ناچتے ہیں، ان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ مسلمانوں کی عورت کیوں عزت کے ساتھ گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، یہ کیوں گھر کی ملکہ بنی ہوئی ہے، اس کو ماں کا بھی سٹیٹس دستیاب ہے، یہ بیوی بھی ہے اور یہ بہن بھی ہے، اس کو اتنی عزتیں کیوں ملی ہوئی ہیں، اس کو گھر سے نکالو۔ چنانچہ گھر سے نکالا اور اس کو ایسے ایسے پیشوں میں لے کر کے آئے ہیں کہ اس کی وہ جو چادر کا وہ جو تقدس ہے وہ مسلسل جو ہے وہ پامال ہوتا جا رہا ہے۔ سب سے خطرناک ترین معاملہ جو پچھلے سال یہ یوم خواتین کے دن پر پیش آیا تھا کہ جب عورتوں نے کچھ شہروں کے اندر نعرے لگائے تھے کہ ہاں ہمارا جسم ہماری مرضی، نعوذ باللہ۔ یہ وہ ایجنڈا ہے جس کے اوپر یہ لوگ چل رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سراسر شیطانی اغوا کا نتیجہ ہے یہ ساری تحریکات۔ اس لیے اس بات کو بطور خاص سمجھنا چاہیے کہ شیطان انہی راستوں سے حملے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ، جس نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا ولی بنا لیا، اپنا سرپرست بنا لیا، فقد خاسرا، وہ خسارے میں پڑ گیا۔ کیسا خسارہ؟ خسرانا مبینہ، بہت بڑا خسارہ، بہت بڑا نقصان، ناقابل تلافی نقصان۔ وہی ہے کہ جب بندہ شیطان کے اشاروں پر ناچنا شروع کر دے۔ اسی لیے اتنی تفصیل کے ساتھ شیطان کے حملوں کو بیان فرمایا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مزید وضاحت فرمائی کہ یہ جو شیطان ہے یہ کرتا کیا ہے، یعدہم، یہ لوگوں سے وعدے کرتا ہے، ویمنیہم، اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان کی جو وعدے ہیں وہ تو سراسر فریب ہیں، دھوکہ ہے۔ ابھی جو شیطان ہے یہ انسان کو جب حملہ کرتا ہے تو بالعموم یہ اس کو ایک سبز باغ دکھاتا ہے۔ خود آدم علیہ السلام پر جو اس نے حملہ کیا تھا تو اس وقت بھی اس نے یہی پیش کیا تھا، دوست بن کے آیا تھا، دوست بن کے آیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ یہ جو درخت آپ کو کھانے سے منع کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے آپ کو کہیں ہمیشہ کی زندگی نہ مل جائے یا آپ فرشتے نہ بن جائیں، اس لیے کوئی اس کے اندر پریشانی والی بات نہیں ہے، آپ کھائیں۔ تو اس طریقے سے وہ جو ہے گمراہی میں ڈالنے کے لیے دوست کے لبادے میں آتا ہے، سبز باغ دکھاتا ہے، کسی کو دکھاتا ہے کہ تمہیں انفرادی طور پر بڑی لذت و سرور ملے گی، کسی کو کہتا ہے کہ نہیں تم تو اپنی قوم کو سربلندیوں کی طرف لے کر جاؤ گے اس راستے پہ چلو گے، کسی کو کہتا ہے کہ نہیں تم تو انسانوں کی فلاح و بہبود کرو گے اگر یہ کام کرو گے، کسی کو کہتا ہے کہ نہیں یہ آخر یہ جنت جہنم یہ سارا کا سارا جو ہے یہ جھوٹ ہے، کچھ ہے ہی نہیں ایسا، کسی جیسے جی چاہے زندگی گزارو، کسی کو کہتا ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ فلاں کے طفیل فلاں کے صدقے تم تو بچ جاؤ گے۔ تو جس طریقے سے جس دھوکے کے اندر وہ پھنس سکتا ہے وہ پھنستا ہے۔ یہ وہ طریقے ہیں جن کے ذریعے وہ شیطانوں کو دھوکے میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کے دھوکے جو اس کے جو وعدے ہیں وہ دھوکہ ہے، الا غرورا،
اور جو لوگ اس کے راستوں پر اس کے بتائے ہوئے وعدوں کو یقین مان لیتے ہیں، جو اس کے ساتھ چلتے ہیں، جو اس کو ولی بناتے ہیں، جو اس کو دوست بناتے ہیں، تو صاف ظاہر شیطان کا جو ٹھکانہ ہے وہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اولئک مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ولا یجدون عنہا محیصا، اور وہ اس سے خلاصی کی کوئی صورت نہ پائیں گے، ان جہنم سے نکل بھاگنے کی ان کے پاس کوئی سبیل نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ اس کے بالکل بالمقابل والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ نے بالعموم جب اس کردار کو پیش کیا جو جہنم میں جانے والا ہے، اس کے ساتھ جنتی کردار کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیش فرما دیا، اور اس کے لیے دو الفاظ بہت استعمال ہوئے ہیں، آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ایمان لانا اور پھر اس کا ثبوت دینا نیک اعمال کے ذریعے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، سندخلہم جنات تجری، تو ہم ان کو بہت جلد داخل کریں گے جنتوں میں۔ کیسی جنتیں ہیں؟ تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہاں پر رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ اور وعد اللہ حقا، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ بالکل حق۔ اور ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ کے وعدے سے سچا اور کون ہو سکتا ہے؟ تو اس کے بعد ایک اور جو جھوٹی آرزو، جھوٹی امید جس کے اندر یہ پھنسے ہوئے تھے اہل کتاب، فرمایا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، یہ جو آخر کار انجام ہے انسانوں کا، نہ وہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے، نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر موقوف ہے۔ وہ جو ان کی آرزویں تھیں، جو ان کی جھوٹی امیدیں تھیں کہ ہم تو جو ہے انبیاء کی اولاد ہیں، ہمیں تو کسی نے کیا پوچھنا ہے، ہم تو سیدھے جنت میں جائیں گے۔ پھر یہ بھی کہتے تھے کہ کوئی نہیں، جو چھوٹے موٹے ہم سے گناہ ہو بھی جاتے ہیں تو 2-4 دنوں کے لیے اللہ ہمیں جہنم میں ڈالیں گے تاکہ ہماری ذرا صفائی ہو جائے۔ یعنی یہ وہ بالکل بے معنی قسم کی، جاہلانہ قسم کی وہ امیدیں تھیں جو انہوں نے اپنی عوام کو دکھائی تھیں، دکھا دکھا کے ان کو گمراہی کی بالکل آخری اسٹیج پہ پہنچایا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو تذکرہ کرنے سے پہلے خود ہمیں کہہ دیا کہ انجام کار جو ہے وہ نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے، نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر وہ منحصر ہے، بلکہ اصول یہ ہے من یعمل سوءا، جو کوئی بھی برائی کمائے گا، یجزا بہ، وہ اس کا انجام، اس کی جزا پائے گا، اس کا پھل پائے گا۔ اور ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں پھر وہ کسی اور کو دوست اور مددگار نہیں پائے گا۔ اور ومن یعمل من الصالحات، جو نیک اعمال کریں گے، چاہے من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، لیکن شرط یہ ہے وہو مؤمن، ہو وہ مومن۔ اب یہ جو مومن کی شرط لگائی ہے یہاں پر، یہ بالخصوص ضروری اس لیے ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے بڑے بڑے لوگ ہیں جو اربوں اربوں ڈالر جو ہے وہ بظاہر انسانی فلاح و بہبود پر لگا رہے ہیں۔ بسا اوقات یہ خبروں میں بھی آتا رہتا ہے کہ فلاں نے جو ہے اتنے ڈالر لگا کے فلاں ہسپتال کو بنوا دیا۔ تو یہ جو کچھ وہ عمل کر رہے ہیں، یہ ان کے پلے بالکل نہیں پڑنے والی کوئی بھی نیکی، کیونکہ سب سے بنیادی شرط جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے۔ اور وہ جو ایمان کے سارے وہ جو شرائط ہیں، وہ جو اس کے لوازمات ہیں، جو اسلام میں داخل ہوتے ہی ہر بندہ مومن کو سمجھائے جاتے ہیں اور اس کو سمجھنے ہوتا ہے، ان کے اوپر عمل کرنا ہوتا ہے۔ اس نے فرمایا کہ مرد ہو یا عورت نیک اعمال کرے اور ہو وہ مومن، تو پھر جو ہے فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، ان کی ذرا برابر بھی حق تلفی نہیں ہوگی۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اس شخص کے طریقے زندگی سے اچھا طریقے زندگی اور کس کا ہوگا؟ کس کا؟ من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے آگے خم کر دیا، جس نے اللہ تعالیٰ کے آگے اپنا سر داد خم کر دیا، اس کے طریقے زندگی سے اچھا طریقے زندگی اور کس کا ہو سکتا ہے؟ اور صرف یہی نہیں، وہ محسن، عملاً بھی وہ محسن ہے، یعنی نیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی نیکی کا جو بہترین جو پیمانہ ہے، جو اس کا آئیڈیل ہے، وہ کیا ہے؟ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِیفًا، کہ اس نے یکسوئی کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی بالکل حنیف ہو کر کے، یکسو ہو کر، باقی سارے طریقوں سے منہ موڑ کے ایک ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ
اس نے اختیار کر لیا ہے تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو ابراہیم علیہ السلام ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ نے اپنا دوست بنایا تھا۔ کیا مطلب ہے کہ جو بالکل اخلاص کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے لیے بالکل وقف کر دے، اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے لیے فوکس ہو جائے، اس کے اوپر یکسو کر لے، تو وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا خلیل ہے، وہ اللہ کا دوست ہے۔ یعنی اس آیت کے اندر اہل ایمان کے لیے بہت بڑی جو ہے خوشخبری ہے کہ تم نے اگر واقعی اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کا پابند کر لیا ہے، اس لیے تو ہر نماز کے اندر ابراہیم علیہ السلام پر سلام بھیجتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ایک ہی ہے بالکل، اور جو اس طریقے کے اوپر چل رہا ہے وہ تو دوست ہے اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ یہ دونوں حبیب ہیں اللہ کے، ابراہیم علیہ السلام بھی اور خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام خلیل ہے اور محمد الرسول اللہ حبیب ہیں، حبیب رب العالمین ہیں۔ اس لیے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے ہماری کہ اگر ہم واقعی خوب سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں کہ ہم اپنی زندگی کو، اپنے سارے پیمانوں کو، پسند و ناپسند کے معیارات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق بدل لیں گے تو انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کے دوست بن جائیں گے۔ اور وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے۔ یعنی یہ طریقہ تم اختیار کرو گے، یہ طریقہ سب سے بہترین کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ یہ حقیقت کے عین مطابق ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ زمین و آسمان کی تمام موجودات طوعاً او کرہاً اللہ رب العالمین کے آگے جھکے ہوئے، سب ساری کائنات، اس کی ساری موجودات اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہی ہے، تو یہ ایک انسان جو ہے یہ کیوں سرکشی کرے؟ اگر کرے گا تو اپنا نقصان کرے گا نا، مالک ارض و سما کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس کی عبادت کرنے والی بے شمار مخلوقات اور موجود ہیں۔ اس لیے بہترین طریقہ جو ہے بالیقین یہی ہے، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اعمال پر محیط ہے، اللہ تعالیٰ خوب عمل ہے، علم ہے کہ ہم کیسے عمل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عظیم الشان راستے پر، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیطان کے جو فریب ہیں، جو اس کے دھوکے ہیں، جو اس کے پھندے ہیں، جو اس کے وعدے اور جھوٹی امیدیں ہیں، جو اس کے سبز باغ ہیں، ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد۔